السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا جی، ہم لوگ جو ہے کل ہم نے نا یہ پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، یہ واقع عفق. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا واقعہ. تو میں تھوڑا سا پہلے ریکیپ کر دیتی ہوں. کل جو ہم لوگوں نے واقعہ فنش کیا تھا وہ تھا یہ غزوہ بنی المصطلق. تو ہم نے پڑھ لیا تھا، اس پر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی. تو اس کے بعد پھر مسلمان وہاں پہ ہی تھے، چشمہ مریسی جہاں پہ یہ غزوہ ہوا تھا. تو پھر مسلمان وہاں پر ہی رہتے تھے نا کچھ دنوں کے لیے، جب کوئی غزوہ فنش ہو جاتا تھا، جب فتح نصیب ہو جاتی تھی. تو پھر مسلمان ادھر ہی اسی چشمے پر تھے. تو پھر کیا ہوا کہ ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی، تو ان میں آپس میں جو ہے تھوڑی دھکم دھکی ہو گئی، اور اس کی وجہ سے جو ہے آپس میں تھوڑی سی لڑائی ہوئی. تو دونوں نے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو آواز دی کہ بھئی انصار والوں مدد کو پہنچو. انہوں نے کہا کہ بھئی مہاجروں مدد کو پہنچو. اس طرح کر کے تھوڑی سی وہاں پہ لڑائی کا سما کریٹ ہوا. اچھا، پھر کیا ہوا کہ جو ہے عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کو جب یہ پتا چلا تو اس کو بہت غصہ آیا کہ بھئی یہ جو مہاجرین ہیں یہ ہمارے مطلب مد مقابل آ کے کھڑے ہو گئے. مطلب وہ انصار سے بلونگ کرتا تھا نا عبداللہ بن ابی، یعنی کہ خزرج قبیلے کا تھا. تو وہ جو ہے اس کو پھر ہوا کہ یہ مہاجر جن کو ہم نے جو ہے انصار والوں نے اتنا یعنی کہ ہیلپ کی ان کی مدینہ میں سیٹل ہونے کے لیے، اور ابھی ہمارے ہی خلاف آ کر کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں پھر جو ہے کرنے لگ گیا. اور پھر جو ہے انصار والوں کو کہنے لگا مخاطب کر کے کہ تم لوگ اگر ان کی ہیلپ کرنا ختم کر دو گے تو پھر یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے. تمہارا جو شہر ہے یہاں پر آ کے یہ بس گئے ہیں مزے سے، اب یہ جو ہے یہ تمہارا شہر چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو ان کی ہیلپ کرنا بند کرو. اس طرح کی تقریریں وہاں پہ وہ کرنے لگا، جو عبداللہ بن ابی تھا منافقوں کا سردار. صحیح ہے، تاکہ آپس میں پھوٹ پڑے مہاجروں اور جو ہے مہاجرین اور انصار میں. ٹھیک ہے نا، آپس میں مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے تو ظاہر ہے پھر طاقت کمزور پڑ جاتی ہے نا. اچھا، پھر بتا رہے ہیں کہ جو ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں سن لی عبداللہ بن ابی کی، اور پھر جا کے جو ہے اپنے چچا کو بتایا. جو ہے آپس میں اس طرح سے وہ ہے اچھا حضرت عمر قتل کروا دیا جائے. ٹھیک ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے نا مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسپیشلی. تو پھر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کہا کہ اگر میں قتل کروا دوں گا تو سب یہی کہیں گے نا کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اوپر سے تو وہ مسلمان ہی تھا عبداللہ بن ابی، تو ظاہر سب پہ غلط امپریشن جائے گا کہ یہ تو اپنے ہی لوگوں کو قتل کروانے لگ گئے. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسیجن لیا کہ ہم لوگ جو ہے یہاں سے کوچ فرما جاتے ہیں، یعنی کہ کوچ کر جاتے ہیں، دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں. اچھا، پھر سب نے جو ہے کوچ کرنے کی تیاریاں شروع کی، اور پھر وہ چلتے گئے. پھر بتا رہے ہیں کہ شام تک پورا دن اور صبح تک پوری رات چلتے ہی چلے گئے. تو اتنا چلے کہ وہ اتنی بری طرح، اور پھر دھوپ کی بھی تکلیف شدت ہوتی ہے، وہ بھی تھکا دیتی ہے نا انسان کو. تو اتنا چلے کہ پھر ایک مقام آیا، وہاں پر آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور تھکن کے مارے سب بیٹھ گئے، سب یعنی کہ لیٹ گئے، سو گئے جسے کہیں گے نا. اور وہاں پہ ان کو جو ہے آپس سے بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملا مسلمانوں کو نا، اتنا زیادہ تھک گئے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشل اسٹریٹجی تھی کہ اتنا تھکا دیا جائے کہ آپس میں وہاں پہ جا کے یہ لوگ کوئی بات نہ کر سکے. اور جو آپس میں ایک پھوٹ کا سما تھا وہ جو ہو گئی تھی نا آپس میں پھوٹ پڑوانے کی جو کوشش کر رہا تھا عبداللہ بن ابی، تو بس یہ وہاں جا کے تھک کے سو جائے اور کوئی آپس میں بات کرنے کا ان کو موقع نہ ملے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد پھر عبداللہ بن ابی کو جو ہے پتہ چلا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے ساری بات سوری ایک سیکنڈ اسکرین شیئر ہو گئی ہے، میں دوبارہ سے شیئر کر دیتی ہوں. سب لوگ پلیز میوٹ کر لیے گا، اگر کوئی کچھ کہنا چاہ رہے تو انمیوٹ کریے. اچھا، اب عبداللہ بن ابی کو پتا چلا کہ بھائی اس نے جو کوششیں کر رہا تھا نا انصار والوں کو مخاطب کر کے، جو آپس میں لڑائی کروانے کی کوشش کر رہا تھا انصار و مہاجرین کی، کہ بھائی انصار والے مدد کو روکیں اور ان کو مہاجروں کو نکال دیا جائے مدینہ سے اور یہ سب نا. تو اب اس کو پتا چلا کہ یہ جو بھی میں نے باتیں کی تھی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سن لی، اور جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں بتا دی. تو اب اس نے کیا کیا عبداللہ بن ابی نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگ گیا خدا کی قسم کھا کے کہ میں نے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں کی.
یہ جو زید بن ارقم سے تھا یہ ینگ ہے, یہ مے بی ان کے ذہن سے جو ہے نکل گیا ہو یا یہ غلط سمجھو, لیکن میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی, میں نے کوئی لڑائی کروانے کی کوشش نہیں کی, صاف صاف مکر گیا. ٹھیک ہے, تو پھر اور بھی لوگ وہاں پہ جو ہے وہ اسی طرح سے کنونس کرنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں ایسی تو کوئی بھی بات نہیں کہی اس نے, عبداللہ بن ابئی نے. اچھا پھر جو ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتا رہے کہ وہ بہت زیادہ غمگین ہوئے, کیونکہ انہیں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا, انہوں نے تو 100% اپنے کانوں سے یہ باتیں ساری کی ساری سنی تھی, اور وہ اتنا صاف مکر گیا. اور ان کو یہ بھی غم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مان لی, اور جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ یہی سمجھے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو بہت زیادہ غمزدہ تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین میں یہ آیات جو ہے نازل فرمائی, جس میں کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ جو بات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی وہ بالکل ایز اٹ از صحیح تھی. ٹھیک ہے, پھر اپنے کل کی آیتیں پڑھی تھی. اچھا اس کے بعد پھر جو ہے بتا رہے ہیں عبداللہ بن ابئی کا جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ بہت زبردست, مطلب کہ وہ ایک نیک نیت انسان تھے, نیک طبیعت انسان تھے, اور جو ہے وہ صحابی بھی تھے. تو پھر بتا رہے کہ انہوں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ میں تو اپنے باپ سے برات کا اعلان کرتا ہوں, اور تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے مدینہ کے دروازے پہ نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ عبداللہ بن ابئی کے بیٹے تھے. اور انہوں نے اپنے باپ کو انٹر نہیں ہونے دیا کہ میں آپ کو مدینہ نہیں انٹر ہونے دے سکتا نا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو الاؤ ہو گیا عبداللہ بن ابئی کو, ٹھیک ہے بھائی انٹر ہو جاؤ. لیکن پھر بھی عبداللہ بن ابئی کا جو بیٹا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, تو انہوں نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو مجھے فرمائیے, خدا کی قسم میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا, یعنی اپنے باپ کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر قتل کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کسی اور کو نہیں بولیے گا, آپ مجھے بولیے گا, میں خود یہ کام کروں گا نا. اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اب ہم ہم نے ریڈنگ کی تھی لیکن وہ ایکسپلینیشن نہیں ہو سکی تھی, تو اگر کوئی ریڈنگ کرنا چاہ رہے تو ایک دفعہ ہمیں ریڈنگ کرنی ہوگی فرسٹ پیراگراف کی, پھر تھوڑا ایکسپلینیشن. کوئی ریڈ کرنا چاہ رہے تو پلیز. اچھا چلے میں کر لیتی ہوں پھر. واقعہ افک, ٹھیک ہے, افک کا مطلب ہے بہتان. اس غزوے کا دوسرا اہم واقعہ افک کا واقعہ ہے. اس واقعے کا محاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے. جس کا قرآن نکل آتا تو اسے ہمراہ لے جاتے. اس غزوے میں قرآن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے. غزوے سے واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی حاجت کے لیے گئیں اور اپنی بہن کا ہاتھ جسے آریتن یعنی ادھار لے کر گئی تھی کھو بیٹھی. احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ واپس گئیں جہاں ہار غائب ہوا تھا. اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہودج اونٹ پر لاتے تھے. انہوں نے سمجھا کہ اب ہودج کے اندر تشریف فرمائے, اس لیے اسے اونٹ پر لاد دیا اور ہودج کے ہلکے پن پر نہ چونکے, کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی نوعمر تھیں. بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا. نیز چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہودج اٹھایا تھا, اس لیے بھی ہلکے پن پر تعجب نہ ہوا. اگر صرف ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو انہیں ضرور محسوس ہو جاتا. جی ایکسپلین کریں گے تھوڑا سا. ہاں, اس میں تو فرین بہت سمپل سا بس ایک واقعہ کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پہ جاتے تو ہمیشہ قرآن اندازی کرتے تھے کہ کون جائے گا ساتھ. اور اس دفعہ الحمدللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام نکلا تھا, اور انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ یہ لوگ گئے اور ایک جگہ پہ حضرت میں جب بھی کہیں جاتے تھے تو کسی ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا ان کو. تو وہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی حاجت کے لیے گئیں اور اپنی بہن سے کچھ ہار لے کے گئی تھی ظاہر ہے کہ, اور اس کو وہ کہیں کہنا چاہیے ان سے گم ہو گیا. اب جب ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ ہار ان کے گلے میں نہیں ہے تو انہوں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا اور کہ نہیں ہے, تو پھر وہ مطلب جس جگہ پہ غائب ہوا تھا وہاں دیکھنے کے لیے گئی کہ کہاں مطلب گرا ہو سکتا ہے نا. تو پھر کیا ہوا کہ اس دوران میں نا ان کا جو مطلب جو لوگ آئے ہوئے تھے ظاہر غزوے سے, تو پھر انہوں نے وہ ہودج کیونکہ کہنا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی نا بہت ان کا ویٹ کم تھا, ہلکی پھلکی سی تھی, تو ان کو محسوس نہیں ہوا کہ وہ اندر بیٹھی ہوئی بھی ہیں یا نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو اسی طرح سے ہودج کو اٹھایا, اور کافی 3-4 لوگ مل کے اٹھا رہے تھے ظاہر ہے, اگر ایک دو لوگ اٹھاتے تو پتہ چل جاتا کہ ویٹ کتنا ہے کتنا نہیں ہے. تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ ہودج اسی طرح سے اٹھایا اور اپنے اونٹ پر اس کو رکھا ہودج کو, اور پھر وہ روانہ ہو گئے. اب پھر کیا ہوا کہ حضرت عائشہ جانا بھی کیونکہ مطلب یہ بس اور تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, سمپل. جی اور وہ بس کل جو ہم نے ڈسکس کیا تھا نا ہودج کا, میں بھی کل کوئی ہاں پارٹیسپینٹ نہ ہودج کا ہو بس تو
ہاں ہودج کا سمپل یہی ہے کہ ہودج جو ہے وہ ایک ایسی چکور سا ٹائپ کا ہوتا ہے اور اس وہ کورڈ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں جو بھی بیٹھا ہوتا ہے تھوڑا ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک کہنا چاہیے فل کور ہوتا ہے چاروں طرف سے. اور مطلب یعنی ایک طرح کا ایک آج کل بھی جیسے ایک ڈولی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے نا, ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی چیز ہوتی ہے اسکوائر سی بنی ہوئی, اور اس کو اونٹ پہ رکھ دیا جاتا ہے. اور اکثر ہم لوگوں نے اور کپڑے سے جیسے کور کپڑا یا پردہ ٹائپ کوئی چیز فل کور کپڑے ہو سے نا گیا. اس کو کور کر دیتے ہیں اسکوائر باکس ٹائپ کا, تاکہ اس میں جو بھی ہے وہ اندر ریلیکس ہو کے بیٹھ بھی جائے اور کچھ باہر سے نظر نہیں آئے. تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے. جزاک اللہ, زبردست. ٹھیک آگے سے ہے. بہرحال اچھا حضرت یہ عائشہ جی نیکسٹ پیراگراف ہے, تھوڑا سا لمبا ہے, اس کو ہاف کر لیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما ہاتھ ڈھونڈ کر قیام گاہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا. نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا. وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہیں پائیں گے تو پلٹ کر وہیں تلاش کرنے آئیں گے. لیکن اللہ اپنے امر پر غالب ہے, وہ بالائے عرش سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ لگ گئی اور سو گئیں. پھر صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز سن کر بیدار ہوئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, یعنی انہوں نے آواز دی, ٹھیک ہے. وہ پچھلی رات کو چلا آ رہا تھا, صبح کو اس جگہ پہنچا جہاں آپ رضی اللہ عنہ موجود تھی. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو پہچان لیا, کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں دیکھ چکے تھے. انہوں نے انا للہ پڑھی اور اپنی سواری بٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے قریب کر دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو گئیں. حضرت صفوان نے انا للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا, چپ چاپ یہاں سواری پہ کے ہاں بس یہیں سے کر دیتے. ٹھیک ہے تھوڑا چلے سا اب اچھا اس کو کر لیتے ہیں. اچھا اس میں یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب وہاں پہ پہنچی جہاں پہ ظاہر ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا ان لوگوں نے, اور ایک جو وہاں پہ اسٹے کیا ہوا تھا, تو وہاں پہ وہ لشکر نہیں تھا. اب انہوں نے کہا کہ وہ اسی جگہ پر بیٹھ گئی. انہوں نے کہا کہ آگے جائیں گے دیکھیں گے کہ اس میں مطلب یعنی کوئی ہے نہیں اور کوئی مس ہو گیا ہے, تو یہ لوگ فوراً پلٹ کر آئیں گے اور دیکھیں گے, تو مطلب میں وہیں پہ بیٹھ جاؤں. ظاہر ہے کہ ادھر ادھر ہونے سے وہ ادھر ادھر گم بھی ہو سکتی تھی نا, تو اسی جگہ پہ انہوں نے اسٹے کیا. ٹھیک ہے. پھر آگے کیا ہوا کہ جو ہے وہ بس اللہ تعالیٰ کی تدبیر کہ ان کی آنکھ بھی لگ گئی اور ایک دم سے وہ سو گئی. پھر اتنے میں کیا ہوا کہ صفوان بن معطل جو کہ پیچھے کہیں رہ گئے تھے, اور وہ آئے تو انہوں نے دیکھا تو وہ مطلب پہچان کے ظاہر پردے سے پہلے جو تھا نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مطلب پہچانتے تھے, وہ دیکھا ہوا تھا انہوں نے. تو وہ فوراً بل بولے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے سوا انہوں نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا, اور یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے, تو یعنی ایک طرح سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, اور پھر وہ پہچان بھی گئے تھے ظاہر ہے یہ وہی ہے. تو انہوں نے جب پھر انہوں نے کیا کیا, اپنے اونٹ کو لے کر آیا اور ان کے قریب کر دیا تاکہ وہ اس پہ سوار ہو جائیں, اور پھر اس کے علاوہ ان کی زبان سے کچھ نکلا بھی نہیں, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر سوار ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا اور آگے سے میں ایسا کرتی ہوں, ریڈ کر دیتی ہوں, پھر آپ ایکسپلین کر دیے گا, صحیح ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل. جی میں ہم یہاں پہ تھے نا. ہاں, انہوں نے انا للہ پڑھی اور اپنی سواری بٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریب کر دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پر سوار ہو گئی. حضرت صفوان نے انا للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا, چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے. یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا. انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا, اور اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابئی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا. چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی, اس نے اس کے کرب پنہا کو عیاں اور نمایاں کیا, یعنی بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بننا, تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا اور اسے پھیلانا, بڑھانا اور ادھیڑنا اور بننا شروع کیا. اس کے ساتھی بھی اسی بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے, اور جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپیگنڈا کیا. اچھا یہاں تک وہ کر لیتے ہیں. جی سسٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب سواری کی نکل پکڑے ہوئے وہ پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے. یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا, یعنی لشکر ایک جگہ پہ اسٹے کر چکا تھا, بیٹھ چکا تھا جسے کہتے ہیں نا. انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے انداز میں تبصرہ کیا. مختلف لوگ جو تھے نا وہ دیکھ کے کچھ نہ کچھ بولنے لگے. اللہ کے دشمن
اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی کو، وہ تو دشمن ہی تھا ظاہر ہے، وہ تو اس تلاش میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا واقعہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو اور وہ اپنی بھڑاس نکالے اور اپنی جو بغض ہے وہ کسی طرح اس کا نمایاں ہو جاتا تھا، اس کا جہاں کہیں بھی وہ کرتا تھا نا تو بغض و کینہ جو اس کے دل میں تھا، تو اس کو تو خوب موقع ملا، اس نے کہا کہ بھائی میں تو جو ہوں نا اپنی جو نفاق تھا اور حسد تھی، اور اس نے فوراً اپنی کچھ نہ کچھ الفاظ کہنا اور تہمت لگانا اور بہت جو مطلب وہ غلط الفاظ کہہ سکتا تھا، اور ساری انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ آگے اپنے اس تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا، اسے پھیلانا، یعنی اس کو بول بھی رہا تھا، بات پھیلا بھی رہا تھا اور اس کو بڑھا بڑھا کے بیان کر رہا تھا، اور اپنی طرف سے مطلب ایک طرح سے ایڈیشن بھی کر رہا تھا اس کے اندر کہ یہ ہے اور یہ، جیسے اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ چھوٹی سی بات کو نا بغیر کسی اس کے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی بات کے، اور اس کو جو ہے غلط قسم کی بیانی سے کہتے ہیں نا، غلط بیانی اور مطلب کسی تہمت ایک لگا کے، واقعے ہاں کو الگ رنگ دے دینا یا کسی بھی الگ ہاں انداز میں، جیسے بالکل ہوتا ہے نا کہ بالکل الگ ایک انداز کوئی میں، بھی ہاں واقعہ ہے، ہاں ہم اس کو جس طرح چاہیں اس کو پیش کر سکتے ہیں، ہم اس میں کیڑے نکالیں، ہاں ٹھیک ہے، یا اس کو بالکل غلط انداز سے پیش کریں، تو وہ پھر وہ مہارت ہوتی ہے اس بندے کی کہ وہ کس جی، طرح اگلے کو، وہ یہ اگلے کنونس ہو جاتے ہیں جو تحقیق نہیں کرتے نا، تو جو وہی تحقیق نہیں بات. کرتے ظاہر ہے تو وہ تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، پتہ نہیں اس کے کہا ہوگا صحیح ہوگا، یہ تو ساتھ بھی تھا اور وہ اس میں تھا، ظاہر ہے کوئی بات اگر اللہ معاف کرے جو برائی پھیلتی ہے تو پھر اس کو تو اس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں اور ہوتی. کچھ کہنے والوں کا انداز اتنا وہ ہوتا ہے نا کہ اگلا کنونس بھی ہو ہاں جاتا ہے کہ یار اتنا کانفیڈنٹلی کہہ رہتا رہے ہے، ہیں اور اتنا، ظاہر ہے کہ اور برائی وہ جلدی نا پھیلتی ہے نا، اچھائی کو پھیلانا ذرا مشکل ہوتا ہے، برائی تو بہت تیزی سے پھیلتی ہے، تو غلط بات پہ یقین کر لیتے، صحیح غلط کہہ بات رہی ہے، بالکل 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 بہت ایسا ہی تیزی ہے، سے ہاں پھیلتی ہے، تو اس کے ساتھ بالکل ہی پھر صحیح. اس بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے. یہاں تک ہو گیا تھا یا آگے بھی تھا؟ اس کا تک، ہاں بس اب آگے پڑھنا ہے، چلے میں ریڈ کر دے رہی ہوں، آپ بولتی بھی رہیں گے اور ریڈ بھی کریں گے، آپ تھک جائیں گے، اس لیے میں ریڈنگ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے. اوکے. اچھا تو جو ہے، اور جب مدینہ آئے تو اچھا اس کے ساتھی بھی اسی بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے، اور جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپیگنڈا کیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا مدینہ آئے کہہ رہی کیونکہ یہ وہاں کی بات ہو رہی تھی نا جو غزوہ ابھی ہوا تھا، غزوہ بدر المصطلق کے نام سے ہم نے جو پڑھا ہے، تو یہ وہاں کی ساری باتیں ہو رہی ہیں نا کہ وہاں سے واپسی کا سفر تھا، تو ادھر کا بتا رہے ہیں کہ جب وہ مدینہ آئے تو پھر بتا رہے ہیں، اور جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپیگنڈا کیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے مشورہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحت کیے بغیر اشاروں میں مشورہ دیا کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیں، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں اور دشمنوں کی بات پر کان نہ دھریں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کی ایذا رسانیوں سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی. اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قتل کی اجازت چاہی، لیکن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو عبداللہ بن ابی کے قبیلے خزرج کے سردار تھے قبائلی حمیت غالب آ گئی اور دونوں حضرات میں ترش کلامی ہو گئی، جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بھڑک اٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاصی مشکل سے انہیں خاموش کیا اور خود بھی خاموش ہو گئے. اب یہ پیراگراف ہے نا، اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، بہت الگ الگ اینگلس ہیں، تو باقی پڑھتے پڑھتے میں کہوں گی کہ ہم لوگ مل کے کوشش کرتے ہیں اس کو تھوڑا سمجھیں، ایکسپلین کریں، کیونکہ بہت ساری اس میں چیزیں آ رہی ہیں. جی بہت آپ ہی اسٹارٹ کریے گا. چلے میں اسٹارٹ کرتی ہوں، آپ لوگ اس میں ایڈ آن کرتے رہیے گا جو بھی چیزیں ہونا. انشاءاللہ بالکل. اچھا اب یہ ہوا کہ یہ تو یعنی پروپیگنڈا تو ہو گیا، پھر جب مدینے کی طرف یعنی اپنا جو غزوہ کمپلیٹ ہو گیا ان کا، جب مدینے کی طرف واپسی کا سفر تھا، آپ واپس آئے تو ان تہمت تراشوں نے، جو بھی یہ بہتان لگانے والے لوگ تھے، انہوں نے خوب زیادہ پروپیگنڈا کیا اور زیادہ اس بات کو بڑھایا چڑھایا، تاکہ اس میں جو ہے نا کہتے ہیں اور زیادہ اسے کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری کسی چیز کو بہت اپنی طرف سے بھی لگا کے باتیں بیان کرنا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، آپ کچھ بول نہیں رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بہت عرصے تک وحی نہ آئی تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے علیحدگی کے بارے میں سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کہ وحی بھی نہیں آئی ہے اور ظاہر پروپیگنڈا بھی اتنا زیادہ ہو رہا ہے، آپ بہت سخت ذہنی اذیت پہ تھے. اور اپنے خاص صحابہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے مشورہ کیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور انہوں نے مطلب ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا اشاروں انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ان سے علیحدگی اختیار کریں اور کسی اور سے شادی کر لیں. لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ انہیں اپنی زوجیت میں رکھیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کریں، ابھی تھوڑا آپ ویٹ کریں، ظاہر ہے
ابھی ایک تھوڑا سا آپ کو وحی کا بھی انتظار کریں، اور ابھی ان دشمنوں کی باتوں کا کہنا چاہیے آپ اپنے اور اس کو اس پہ کان نہ دھریں. جی بولیں. بالکل. اور یہاں پہ میرے خیال سے مجھے نہیں پتا اس بارے میں، لیکن یہ والا جو پوائنٹ آیا اول تو مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اوتھینٹک ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے نا جب ہم ہاں سیرت کی کتاب یا کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں کچھ پوائنٹس نا اس میں اوتھینٹک ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. کچھ نہیں بھی ٹھیک ہے، ہوتے. تو ہاں ہمیں اپنے ذہن کو کھلا رکھنا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جو پوائنٹ آیا ہے یہ اس کے اوتھینٹک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحت کیے بغیر اشاروں میں مشورہ دیا کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کریں. اب جن کو نہیں ہم لوگ کہتے ہیں جو ناسبی ہوتے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جی، اگینسٹ ہوتے میں ہیں، ان بھی کو یہی کہنے کتنا والی یہ تھی کہ پوائنٹ اس ملا ہوگا. چیز کی یہ ایسا پوائنٹ ہے جو کہ ہر اس پہ جو شیعہ اس پہ جو آپ درس سنے نا ان کا، اس میں اکثر و بیشتر اس پہ کافی زیادہ جو ہے نا اس پہ انہوں نے بات کی ہوئی ہے، اور بہت ڈفرینٹ انداز میں اس بات کو پیش کیا ہوا ہے. اگر کوئی بات ہوئی بھی ہوگی، میں ایک بات کہہ رہی ہوں، تو بہت ڈفرینٹ انداز میں وہ بات ہوئی ہوگی. ظاہر ہے کہ انسان کوئی بالکل. بات کر رہا ہوتا ہے، جیسے ہم بھی کسی سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مشورہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ایک بندہ کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے، اور وہ سارے اس حد تک ہوتا ہے جس حد تک وہ اس چیز کو اس وقت بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں. لیکن کہ اس کا مطلب یہ اس میں مطلب نہیں. خیر ہے، ہاں وہ خیر تو سمجھ خیر رہے ہوں گے. ہوتی ہے. وہ ظاہر لیکن ڈیٹیلز تو نہیں آئی ہاں نا یہاں پہ، ایک ہاں جملے سے ہم نے اتنا کچھ سوچ لیا خود ہی سے، ہے نا. ہاں کیا تو پتا مطلب آگے اس کے بعد انہوں نے کیا بات کی، اس کے بعد انہوں نے اور کیا بات کہی اور کیا بات کی، وہ تو ہمیں نہیں پتا نا. تو وہ بس ایک پوائنٹ کو پکڑ کے اور اس کو اس طرح سے مے کہہ بی وہ دیتے. کہہ رہے ہوں کہ ٹیمپرری طور پہ جب تک وہی نہیں آتی ہے، ہاں کوئی بھی اس طرح کی بات ہو ہمیں نہیں ہاں پتا نا، تو ہم مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گمان ذہنی تو اذیت اچھا کو دیکھ رکھیں رہے گے. تھے نا. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی اذیت کو بھی دیکھ رہے تھے نا، کہ وہ اتنے سب پریشان ہو رہے ہیں، ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا میں کیا کروں، تو مطلب کیا کرنا چاہیے اس وقت نا. تو مطلب مشورہ تو دیکھیے دیا کوئی بھی اس طرح سے دے سکتا ہے نا کوئی چیز، اور اس کی ڈیٹیلز. تو خیر اس ہاں. طرح اور کے مطلب پوائنٹ ہم کو. لوگ ہاں مطلب کہ ساری باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی انہوں نے کیا، قربانیاں دی، اتنی جنگیں لڑی، ہم وہ سب بھول کے اس ایک پوائنٹ کو اچھالنا شروع کر دیں اور سب کچھ بھول جائے. کتنی بے وقوفی کی باتیں جس ہیں نا کی ہمیں کہ حقیقتاً کوئی بات پتہ بھی نہیں ہے، جس کی ہمیں حقیقتاً جو کہتے ہیں اوتھینٹسٹی بھی نہیں ہے کہ کس پیرائی میں بات ہوئی ہے اور کتنی ڈیٹیلز میں ہوئی ہے نا. اور تو کوئی بھی یہ عقلمند انسان وہ سمجھ جائے کہ بھائی ایسے ایسے ہو نہیں سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی مزاج نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے میاں بیوی میں علیحدگی، اور میاں بیوی بھی کون دیکھیں ایسے تو نہیں ہے، عجیب سی باتیں ہیں نا یہ. تو ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے، کبھی کوئی بیان کرے تو فوراً سن کے اور آگے کوٹ کر ہاں دینا، اوتھینٹسٹی بھی چیک کریے. بالکل صحابہ پر تو بہت زیادہ نا کیئرفل، اور وہ بھی ازواج مطہرات کا معاملہ آ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ بہت علیہ وسلم کا بہت معاملہ آ رہا ہے. تو تمام کیسے ہم لوگ بیان یہ سب چیزیں بس ان کو اگنور کر کے آگے بڑھ جائیں کہ کچھ آگے خیر کا بڑھنا معاملہ تھا چاہیے. ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم نہیں سمجھ سکتے اس میں ان کی کیا بات ہوئی تھی، کس کانٹیکس میں بات کی تھی انہوں نے، کیا حالات تھے اور بالکل. کیا کس طرح کی چیز تھی. اچھا لیکن حضرت اسامہ اور رضی اللہ کوئی عنہ نے مشورہ دیا. جی جی بولیں. اچھا دیکھ لیتے ہیں اور کوئی پارٹیسپینٹ اگر کوئی بات یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہو تاکہ بالکل سب کا بالکل. نا. جی میں کہوں گی ہوں ایک تو یہ تھا کہ جیسے سسٹر ہما نے بولا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی اذیت کی بات تھی، دوسرے لوگ بھی ارد گرد باتیں کر رہے تھے، اور یہاں یعنی کہ وحی بھی نہیں آ رہی، لیکن حضرت عائشہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں آئی کہ ان کا کیا رد عمل تھا. وہ ایکچولی جب وہاں مدینہ پہنچی ہیں تو وہ سک ہو گئی ہیں، بیمار ہو گئی ہیں، اور تقریباً 1 مہینہ تک بیمار رہی ہیں. تو انہیں یعنی کہ باہر بھی نہیں نکلی، تو اس وجہ سے انہیں لوگوں کے کیا باتیں کر رہے ہیں یہ کسی بات کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ یعنی کہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ایکسپلین کر سکتی تھی نا کہ کیوں کیا ہوا. اور جو حضرت سفیان تھے وہ پیچھے اس لیے تھے کہ قافلے کے اینڈ میں کسی ایک بندے کو رکھتے تھے آلویز، کہ جب جیسے لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہے پھر وہ چلا گیا تو اس کے پیچھے ایک بندہ ہوتا تھا کہ وہ لک اپ کرتا تھا کہ کوئی کسی کی کوئی بلانگنگ نہ رہ گئی ہو، کچھ ہے جیسے اب حضرت اچھا عائشہ ہی رہ گئی تو وہ ایک بندہ پیچھے رہتا تھا کہ وہ قافلہ چلا جاتا تھا تو وہ پیچھے اس کو لک اپ کرتا آتا تھا سارا نا. مطلب ڈیلیبریٹلی وہ ہوتا تھا یہ کہ وہ پیچھے کسی جی نہ جی کسی وہ کو اس لیے پیچھے تھے. تو لیکن بس منافقین نے بات پکڑنی تھی تو بات پکڑ لی انہوں نے. تو حضرت عائشہ بیمار رہی ہیں، انہیں اس حوالے سے کسی بات کا علم نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے سوسائٹی میں نا. صحیح. جزاک اللہ خیر. چلے بہت آگے زبردست. ہم اب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے کنٹینیو کریے ہاں گا اسٹوری. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں اور دشمنوں کی بات پہ کان نہ دھریں. ظاہر ہے کہ اس بات پہ آپ یقین نہ کریں جب تک کہ آپ ایک طرح سے ان کا مشورہ یہی تھا کہ جب تک وہی نہ آ جائے آپ کو بالکل 100% کوئی چیز چور نہ ہو جائے نا، ان باتوں کو آپ اگنور کریں. اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کتنے پریشان ہو گئے تھے. آپ ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ عبداللہ بن ابی کی ایاز جسانی یعنی ان کی تکلیفیں جو پہنچ رہی تھیں ان کے ذہن کو اذیت دلانی تھی، اس طرف آپ نے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی. کہا کہ بھائی آپ ان باتوں کو مطلب کیسے ختم کیا جائے. آپ نے ایک طرح سے ممبر پہ کھڑے ہو کے اس بات کا ذکر کیا.
اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید بن حسین رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کرنے ان کو اتنا مطلب غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ کس طرح کی باتیں یہ کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اوپنلی بات نہیں کر رہے تھے، لیکن اب آپ نے اوپنلی بات کی کہ بھائی اتنی زیادہ یہ چیز پھیل رہی ہے اور اس کو جو ہے نا کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، یہ غلط بات ہے اور ایک غلط چیز ہے، اور اس سے میں کیسے نجات حاصل کروں. تو پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ دونوں صحابہ جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو قتل کرتے ہیں، اور جو ہے لیکن حضرت سعد تعالیٰ عنہ بن عبادہ جو عبداللہ بن ابی کے قبیلہ خزرج کے سردار تھے، قبائلی اہمیت یعنی ان کو ایک طرح سے ان کا جو قبیلہ یہ قبیلہ خزرج سے تھے نا، یہ خزرج سے حضرت تھا نا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، ہاں وہ بھی خزرج کے تھے اور عبداللہ بن ابی دونوں خزرج کے تھے. ہاں دونوں تو خزرج کے وہ تھے نا، تو ان کو مطلب یہ ہوا کہ کہنا چاہیے کیا کرنا چاہیے، ان کو مطلب بہت شدید غصہ بھی آیا. اب قبائلی اہمیت کو کیا کہیں گے ہم، قبائلی ایک جسے کہتے ہیں نا، مطلب فیور کرنا، جائز ہاں ناجائز ہے بات میں فیور کرنا بس. فیور کرنا نا. اور دونوں حضرات میں ایک طرح سے دش کلام ہے، ان دونوں صحابہ میں ایک طرح سے یعنی ان کو لگا کہ میرے قبیلے کے مطلب پردے پہ یہ بات آ رہی ہے، تو ان دونوں میں ایک طرح سے جو ایک تو میں کہتے ہیں، ایک آپس کی بات چیت ہوتی ہے نا، تو ایک غصے میں جو بات ہوتی ہے تو وہ ہو گئی. اس کے نتیجے میں دونوں قبیلے جو تھے نا، ان دونوں قبیلوں میں لڑائی شروع ہو گئی. زیادہ باقی ان کے بھی جتنے لوگ تھے اور ان کے بھی جتنے لوگ تھے، تو وہ ایک طرح سے ایک زبردست قسم کی لڑائی شروع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصی مشکل سے انہیں خاموش کروایا اور پھر خود بھی خاموش ہو گئے. اچھا، یعنی کہ شروع میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پلان کر رہے تھے کہ بھائی کیسے یہ جو اتنی تکلیفیں دے رہا ہے عبداللہ بن ابی کی حرکتیں ختم ہی نہیں ہو رہی نا، تو پھر جو ہے اس کو کیسے چھٹکارا پایا جائے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا ان دونوں کا بتا رہے کہ انہوں نے قتل کی جانچ، لیکن پھر جو تیسرے صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں بھائی قتل وتل کا نہیں، کیونکہ ان کو وہی والی بات جو قبائلی اہمیت اس وقت ہم لوگ تو شاید اتنا اچھے سے اس بات کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے، لیکن بہت زیادہ اس وقت تھا نا کہ ہمارے قبیلے کا ہے تو غلط ہو یا صحیح ہو بس اس کو فیور کرنا ہے، اور وہ بھی عبداللہ بن ابی جیسی اتنی مشہور فیمس پرسنالٹی، ان کا سردار ہی تھا نا وہ بھی. تو جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی قتل وتل نہیں، تو آپس میں پھر ان میں نا ایک سخت کلامی جسے کہتے ہیں نا آپس میں ہونے لگ گئی تھی صحابیوں میں. تو پھر بہت مشکل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو خاموش کرایا. اب آگے پڑھتے آگے کیا ہوا. ادھر حضرت اچھا پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے میں پڑھ لیتی ہوں. ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حال یہ تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئی. اچھا جیسے ابھی سسٹر عائشہ نے ہمیں بتایا نا کہ غزوے سے واپس آتے ہی، غزوہ بنو المصطلق جو ہوا تھا اس سے واپس آتے ہی وہ بیمار پڑ گئی اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہی. انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی. بیماری ختم ہوئی. اچھا پہلے اتنا تھوڑا سا ایکسپلین کریے گا کہ اب سیشن کا ٹائم بھی تھوڑا اینڈ ہو رہا ہے. جی سمجھائے گا تھوڑا سا. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب غزبے سے آتے ہی بیمار ہو گئی، ظاہر ہے ایک طبیعت ان کی خراب ہوئی اور کافی دنوں تک بیمار رہی، یعنی تقریباً 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہی. مطلب یہ ساری دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، سب مطلب کچھ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا کی سب چیز ایسی تھی کچھ. واقعی، دیکھیں مطلب اللہ تعالیٰ واقعی. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ انہیں اس تہمت کے بارے میں تو علم تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ بیچاری بیمار پڑی ہوئی تھی نا. ان کا اس زمانے میں ایسا تھوڑی ہوتا تھا کہ کوئی باہر نکلے اور کوئی خبر مل رہی ہو یا کوئی بہت زیادہ آنا جانا ہو اس طرح کا. واٹس ایپ بھی نہیں تھا. ہاں کوئی واٹس ایپ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. کہنا چاہیے خواتین باہر نکلتی ہوئی نظر آئیں یا کوئی اس طرح کی لوگوں کا انٹریکشن ہو. البتہ انہیں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ بیماری کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان ہوتے تھے، بہت زیادہ کہنا چاہیے خیال کرتے تھے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احساس کرنے والے اور خیال کرنے والے تھے، اپنے ازواج کے ساتھ کتنے مہربان تھے. اب کیا ہوا کہ انہیں نظر نہیں آئی وہ محبت اور وہ خیال جس طرح سے آپ کرتے تھے، اس پہ کچھ کمی محسوس ہوئی ان کو نا. تو بلکہ محسوس یہ ہوئی کہ وہ ہو ہی نہیں رہی نا. بیماری ختم ہوئی تو ایک رات اچھا پڑھ لیا تھا آپ نے آگے نہیں؟ جی میں پڑھے تھے آگے. اچھا بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات اچھا میں ویسے سیشن کا ٹائم نا بالکل 1 منٹ ہی رہ گیا تو میں ریڈنگ بھی نہیں کمپلیٹ کر پاؤں گی. ٹھیک ہے تو کل ایسا کرتے ہیں وہ، کیونکہ نا یہ جو ٹائمنگ فجر کے تھوڑے ایسے ہو رہے ہیں نا، تو ایسے کرتے ہیں اس سیشن کو 40 منٹ کا ہوتا ہے نا، آدھے گھنٹے کا پھر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 5:10 سے 5:40 تک نا کر لیتے ہیں، جب تک تھوڑے فجر کے ٹائمنگ یہ والے ہو رہے ہیں نا جس کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے تھوڑی. صحیح ہے. تو کل 5:10 پہ انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. صحیح ہے نا. چلے بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.